اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ذی وقار، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا قرآن پاک کا سبق جاری و ساری ہے، تو امید ہے آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اور اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ یہ ایک نیکی کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے، تو اس میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں اور آگے بھی بھیجیں لوگوں کو، تاکہ جتنے لوگ دیکھیں گے آپ کا تو چند سیکنڈ لگیں گے لیکن آپ کو ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ کوئی بندہ ہی راہ راست پر آ گیا تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آخرت میں فائدہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی آخرت میں فائدہ ہوگا۔ تو ہم نے سبق بہت کم کر دیا ہے، ایک آیت صرف ہم روز کی پڑھتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 جو ہے اس کو ترجمہ اس کا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ویڈیو سن کر آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی، مرد، عورت، خواتین، طالب علم گرامر پڑھنا چاہے تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی علیحدہ طور پہ اپنی ایک ویڈیو سینڈ کر دیا کریں گے، تھوڑی تھوڑی اسی طرح وہ بھی ساتھ اگر پڑھنا چاہے تو اس کا اپنا ذوق اور شوق ہوگا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر بھی ہم غور کر لیں گے۔ تو آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے قرآن پاک۔ تو یہاں سے ہم پڑھیں گے خاتم اللہ، یہ لام کے اوپر پھر کھڑی زبر آ گئی۔ لفظ اللہ قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا تو اس کا جو لام ہوگا اس کے اوپر کھڑی زبر لازمی آئے گی۔ تو ان اسباق سے آپ کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا ناظرہ قرآن پاک بھی ٹھیک ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ لفظ ہم نے حالانکہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ آیتیں پڑھی ہیں اور ساتھ اس کی ہو گئی ہیں، تو اتنے تھوڑے وقت میں 20% ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے قوانین یاد ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو لفظ اللہ جہاں بھی آئے گا تو اس کو ہم اللہ کھڑی زبر اس کے اوپر لازمی آئے گی پورے قرآن میں۔ پہلے آپ نے پڑھا بسم اللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر پھر لفظ اللہ آ گیا، اب یہاں سمجھانے کی ضرورت تو کوئی نہیں، خاتم اللہ ہوا آ گئی، علی لام کے اوپر پھر کھڑی زبر آ گئی، تو یہ کھڑی زبر بار بار آتی جائے گی، تو آپ نے اس کو کھینچ کے پڑھنا، قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ پھر پڑھتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم قلوبہم وعلی سمعہم سمعہم، عین یہ سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو یہاں ہم نے وقف کرنا ہے، میں نے آپ کو سمجھایا تھا یہاں وقف کرنا ہو، پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ زبر زیر پیش ایک آئے تو وہ نہیں پڑھی جاتی۔ اب سمجھ لیں اگر جہاں پہ رکنا ہے ہم نے وہاں آخر میں 2 پیش آ جائیں تو 2 پیش بھی نہیں پڑھی جائیں گی، اگر نیچے 2 زیر آ جائیں تو وہ بھی نہیں پڑھی جائیں گی، اگر اوپر 2 زبر آ جائیں وقف کی حالت میں تو ہاں پھر 1 زبر پڑھی جائے گی۔ وہ جب کوئی لفظ آئے گا تو وہاں ہم آپ کو سمجھا دیں گے، لیکن آپ نے بہرحال یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں آپ نے ٹھہرنا ہے، وقف کرنا ہے قرآن پاک میں، وہاں پر آپ اگر آخر میں 1 زبر ہے، 1 زیر ہے یا 1 پیش ہے تو تینوں نہیں پڑھی جائیں گی، ساکن ہو جائے گا لفظ۔ اگر آخر میں 2 پیش ہیں یا 2 زیر ہیں یا 2 زبر ہیں تو 2 زیر ہوں گی تو وہ بھی نہیں پڑھی جائیں گی، یہاں جیسے 2 پیش آئی ہیں تو یہ پڑھا جائے گا عظیم، بس ساکن ہو گیا، 2 پیشیں گئی۔ اگر 2 زبر آئیں گی تو جب وہاں آئیں گی تو ہم آپ کو وہاں سمجھا دیں گے کہ یہاں کیسے پڑھنا ہے۔ تو بہرحال 3-4 چیزیں آپ کو سمجھا دی گئی ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لحاظ سے۔ دیکھیں یہ قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، جتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں اس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے پڑھائی کے لیے،
اور آگے دوسروں تک پہنچانے کے لیے جتنی کوئی بندہ محنت کر سکتا ہے. تو اب ہم ترجمہ سمجھتے ہیں. خاتمہ کا مطلب ہے مہر لگا دی، یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے علی منا پر، اب یہ 3-4 دفعہ لفظ علی آ چکا ہے. عین لام کھڑی زبر لا علی، اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہو جانا چاہیے کہ علی کا معنی پر ہوتا ہے. اللہ تمنا اللہ تعالیٰ ہر کو پتہ ہے علی کا معنی پر ہے. خاتمہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے. قلوبہم، تو یہاں قلوبہم، قلوب جمع ہے قلب کی، تو ہم میں نا ان کے، یہ سورۃ فاتحہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم کا معنی وہ بھی ہوتا ہے ان کے بھی ہوتا ہے. قلوب معنی دل ہے، دلوں میں. ٹھیک ہے. واؤ میں نا پھر وہی اور، علا میں نا پر. سمعہم، یہ 2 لفظ ہیں. سمع الگ ہے، ہم الگ ہے. سم کا معنی سین میم عین کانوں ہے، اور ہم میں نا ان کے ہے. اور آگے پھر وہی واؤ آ گئی، واؤ میں نا اور، علا میں نا پر. ابصارہم، ابصار جمع ہے، اور بصر اس کا واحد ہے. با صاد را بصر، یہ واحد ہے، ایک آنکھ کے لیے آتا ہے، اور زیادہ آنکھوں کے لیے ابصار آئے گا. ہم میں نہ ان کی. ٹھیک ہے. غیشاواتن من ہے پردہ، واؤ میں نہیں اور، لام الگ ہے، ہم الگ ہے. اور ان کے لیے، لام نہ کے لیے، ہم میں نہ ان، یہاں بھی ان نہ آ گیا. عذاب ان عذاب، عظیم ان بڑا، تو میں نے اکٹھا لکھ دیا. اب ہم باب محاورہ ترجمہ کرتے ہیں. ادھر سے بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں. مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر. اب باب محاورہ کرتے ہوئے نا اصل میں تھوڑا سا یہاں جو ہے لفظ آگے پیچھے کرنے پڑتے ہیں. مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو نیچے میں نے با محاورہ لکھ دیا ہے. مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو الحمدللہ یہ صرف ایک پارہ مشکل ہوتا ہے. جو بندہ مرد و خواتین، طالب علم، طالبات ایک سپارہ پڑھ لیں جس طریقے سے میں پڑھا رہا ہوں، تو انشاءاللہ میرا یہ خیال ہے کہ 80% ان کو قرآن پاک کا ترجمہ کرنا آ جائے گا. 80% بغیر گرامر پڑھے اور بغیر جناب کچھ محنت کیے. تو آپ کوشش کریں اس کو یاد کرنے کی. میں نے لفظی ترجمہ بھی لکھ دیا ہے اور با محاورہ بھی لکھ دیا ہے. تو بار بار کچھ لفظ بار بار آئیں گے، بار بار نئے سبق میں 2-4 لفظ نئے آ جاتے ہیں، بس باقی پچھلے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.